مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام تھے راہ ڈالنے والے فرما بردار اللہ کے، حنیفہ سب سے ایک طرف ہو کر۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام تھے کان امتن قانتا للہ، راہ ڈالنے والے، امتن قانتا للہ، فرما بردار اللہ کے، حنیفہ سب سے ایک طرف۔ ترجمہ یاد رکھو، ولم یک من المشرکین، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے، شاکرن لانعمہ، حق ماننے والے اس کے احسانوں کا، شاکر حق ماننے والا، احسان ماننے والا، شکر گزار۔ تو شاکر، وہ شاکر تھے، حق ماننے والے تھے اللہ کے احسانوں کا۔ اجتباہ، ان کو چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ابراہیم علیہ السلام، وہداہ، اور چلایا تھا ان کو، صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ کس نے چلایا تھا؟ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور دی ہم نے دنیا میں ان کو خوبی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں میں ہیں۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پھر حکم بھیجا الیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کہ آپ چلیے دین ابراہیم پر، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ چلیے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ حنیفہ وہ ایک طرف تھے، موحد، ایک طرف تھے، یعنی صرف اللہ کی طرف۔ وما کان من المشرکین، پھر فرمایا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا دن جو مقرر کیا تو انہی پر جو اس میں اختلاف کرتے تھے، یہودیوں پر۔ اور آپ کا رب حکم کرے گا ان کے درمیان، بینہم، مشرکوں کے درمیان، یوم القیامتی، یا یہودیوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا۔ پچھلی آیات میں اصول شرک و کفر، یعنی انکار توحید اور انکار رسالت پر رد، اور کفر و شرک کی بعض فروع، یعنی حلال کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا، اس کا رد تھا پچھلی آیتوں میں گزشتہ۔ اور مشرکین مکہ مکرمہ میں جو قرآن کریم کے پہلے اور بلا واسطہ مخاطب تھے، کون تھے؟ مخاطب تھے۔ قرآن کس سے بات کر رہا تھا؟ ڈائریکٹ پوری دنیا سے، لیکن سب سے پہلے کس سے کر رہا تھا؟ مکہ والوں سے نا، عربی تھے، وہی نازل ہوا۔ تو یہ جو تھے مکہ والے مشرکین، اپنے کفر و بت پرستی کے باوجود ایک دعویٰ کرتے تھے۔ کیا دعویٰ کرتے تھے؟ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی کے پابند ہیں، مشرک ہیں۔ اور کیا کہتے تھے؟ ہم کس کے پابند ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں ہم، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، بت پرستی بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات، ایسا بولتے تھے وہ لوگ۔ اس لیے مذکورہ 4 آیتوں میں ان کے اس دعوے کی تردید ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ کیا تردید ہے؟ دیکھو، اصل میں ابراہیم تھے راہ ڈالنے والے، فرما بردار اللہ کے، سب سے ایک طرف ہو کر حنیفہ، اور تم تو سب طرف ہو، مشرک ہو، تم بت پرست ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟
اور پھر آگے یہ بھی کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، 2 مرتبہ کہا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو اے مکہ والو، تم جو دعویٰ کرتے ہو اے محمد تیرے دین کو ہم نہیں مانیں گے، ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، اور وہ مشرک تھے تو ہم بھی مشرک ہیں، بالکل غلط۔ اس دعوے کی تردید ہے، اور انہی کے مسلمات سے ان کے جاہلانہ خیالات کا ابطال اس طرح کیا گیا کہ مذکورہ 5 آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمام اقوام عالم کا مسلم مقتدا ہونا بیان فرمایا۔ مسلم مقتدا، مسلم تسلیم کیا ہوا، بولتے ہیں نا مرغ مسلم، اکھا مرغا۔ ایک ہے مسلم، ہتھیار ڈالنے والا اللہ اور رسول کے سامنے، اور ایک ہے مسلم، سلم یسلم، یہ اسلم یسلم اسلام سے مسلم، اس میں فاعل، وسلم یسلم تسلیما فہو مسلم، وسلم یسلم تسلیما فہو مسلم، معنی ہوا مکمل۔ تو مکمل مقتدا تمام دنیا کے اقوام میں ایک ہی گزرے ہیں، اور وہ کون تھے؟ حضرت، ہاں، یہ لوگ بھی دوسرے نام سے یاد کرتے ہیں ان کو، سمجھ میں آیا؟ برہما، ارے سمجھے کہ نہیں؟ سب لوگ الگ الگ نام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تمام اقوام عالم کا مسلم مقتدا، مقتدا آئیڈیل، مقتدا کا مطلب آئیڈیل، جس کے پیچھے لوگ چلے، اس میں بیان فرمایا کہ تم انہی کی بات کر رہے ہو نا، وہ ابراہیم جو نبوت اور رسالت کا اعلیٰ مقام ہے، اس سے ان کا عظیم الشان نبی و رسول ہونا ثابت ہوا، اور وہ بول رہے ہیں مشرک، اور اللہ فرما رہے ہیں وہ نبی اور موحد اور حنیفہ ایک طرف۔ اس کے ساتھ ہی ما کان من المشرکین سے ان کا کامل توحید پر ہونا بھی بیان ہو گیا۔ تو کس کی تردید ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کے زعم کی، خیال کی تردید ہو رہی ہے، دعوے کی۔ دوسری آیت میں بتایا صراط مستقیم پر بھی اللہ نے ان کو چلایا، تیسری آیت میں فرمایا کامیاب و بامراد تھے وہ، چوتھی آیت میں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اس بات کے ساتھ آپ کا صحیح ملت ابراہیمی کا پابند ہونا۔ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ تو تم متبع ابراہیم نہیں ہو اے مشرکو، بلکہ یہ جو محمد جن کا تم انکار کر رہے ہو مکہ والو، یہی اصل میں ملت ابراہیمی کے صحیح وارث اور ان کے متبع ہیں۔ تو تم ان کے دین پر نہیں ہو، یہ ان کے دین پر ہے، سمجھے؟ وہ موحد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہیں؟ موحد، سمجھے کہ نہیں؟ دعوے تو سب کرتے ہیں نا۔ دل بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں۔ ہاں، ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام 2 گٹ لیں گے، وہ ہمارا ہے، سمجھ میں آئے؟ یہ بولیں گے نہیں نہیں ہمارا ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ وہی ابراہیم ہے، اللہ کے رسول ان کے دین کو پیش کر رہے ہیں، اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں نہیں ابراہیم ہمارے ہیں، اور کیا تھے؟ وہ مشرک تھے۔ اوہ، انا للہ و انا الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، قرآن سرٹیفکیٹ بنا کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے، بلکہ ابراہیم موحد تھے، سمجھ میں آیا؟ اب یہ لفظ امت کہا، اکیلے ابراہیم کے لیے کیا کہا، اور ایک صحابی کے لیے بھی امت کا لفظ آیا کہ وہ اکیلے امت تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مشہور معنی جماعت اور قوم کے، امت کا مطلب کیا؟ ایک آدمی، کبھی کبھی 1 مین آرمی ہوتا ہے، ایک اکیلا آدمی پوری فوج کے برابر، تو یہ اکیلے پوری قوم کے برابر تھے ابراہیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ بولا کرو۔ ہاں، مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد، ایک امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع ہیں، اور ایک معنی لفظ امت کے مقتدائے قوم اور جامع کمالات کے بھی آتے ہیں۔ مقتدائے قوم کیا؟ قوم کا پیشوا، سمجھ میں آیا؟ اور قانت کے معنی تابع فرمان ہے، کہ وہ اللہ کے تابع تھے، اللہ کے فرمان کے کیا تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں وصفوں میں خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ مقتدا ہونے کا تو یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے تمام مشہور مذاہب کے لوگ سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں،
خود تو اتنے بڑے امام، اتنے بڑے مقتدا کہ سب مان رہے ہیں ان کو، مشرکین بھی بول رہی ہیں ہمارے ہیں، ایسا کم ہوتا ہے بہت، موحدین تو بولتے ہی ہیں۔ اور پھر 1,24,000 انبیاء کے باپ اسرائیل، اور دوسرا نام ان کا یعقوب، اور ان کے باپ اسحاق، اور پھر ان کے باپ ابراہیم، ان کے باپ۔ تو کوئی بول سکتا ہے 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی ان کی قوم کا ماننے والا بول سکتا ہے ہم ابراہیم کو نہیں مانتے؟ بول سکتا ہے، بگڑی صورت میں صحیح، لیکن بولے گا ابراہیم ہمارے ہیں۔ جی وہی تو جھگڑا ہے وہ فلسطین میں۔ مشہور مذاہب کے سب لوگ آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی ملت کے اتباع کو عزت اور فخر سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ابراہیم کی ملت پہ چلنا فخر ہے۔ یہود، نصارہ، مسلمان تو ان کی تعظیم تکریم کرتے ہیں، مشرکین عرب بت پرستی کے باوجود اس بت شکن کے، وہ بت پرست مشرکین مکہ، اور ابراہیم کون؟ بت شکن، سب چلے گئے میلے میں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ہتھوڑا لیا، سب کو توڑا، بڑے کے گلے میں ڈالا، ہے نا قرآن، پوچھو نا ان سے، سمجھے؟ تو بت پرست کمال یہ ہے کہ وہ اس بت شکن کے معتقد اور ان کے ملت پر چلنے کو اپنا فخر سمجھتے، ہم ابراہیمی ہیں۔ کیا ہے؟ جی۔ اور قانت و مطیع ہونے کا یہ حال، وہ تو ہوئے مقتدا، سب مان رہے، اور خود ماننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم مطیع فرما بردار ہے، خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہو جاتا ہے جن سے اللہ کے یہ خلیل گزرے ہیں۔ کیا کیا امتحان ہو، وہاں سمجھ میں آتا ہے ابراہیم کتنے ماننے والے تھے۔ آتش نمرود، کیا؟ نمرود کی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں جبرائیل مدد کی ضرورت ہے مجھے، تیری نہیں اللہ کی، اتنے ماننے والے۔ اہل و عیال کو لق و تک جنگل میں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم مکہ کی سرزمین پر، ہے نا، اس میں بھی مانا۔ پھر اس کے بعد آرزوؤں سے حاصل ہونے والا بیٹا، اس کی قربانی پر آمادہ ہو گئے، قربان کرنے کے لیے پہنچے۔ یہاں بھی اللہ کے ماننے والے، تو ادھر مقتدا اتنے بڑے اور یہاں پر مقتدی اتنے بڑے کہ اللہ کی ماننے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان القاب سے معزز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملت ابراہیمی کا اتباع، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ کس کا اتباع کرو؟ ملت ابراہیمی کا اتباع۔ اور ان کے ساتھ ہم کو حکم دیا، جہاں ہمارا نبی وہاں ہم، کہ ہم کس کا اتباع کرتے ہیں؟ ملت ابراہیمی کا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے کئی کمالات ہیں اور انعام بھی ویسا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کسی نبی کے لیے نہیں کہا، لیکن یہاں ہے کما صلیت علی ابراہیم، کیا انعام ہے؟ ہر نماز میں ہر امتی اپنے رسول پر درود، ان کی آل پر درود، تو ابراہیم پر درود، ان کی آل پر درود، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل، پھر بارک، اس میں بھی برکت کی دعا۔ انعام معمولی ہے نہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، تو بہت اعزازات سے نوازا، لیکن سب سے بڑا اعزاز کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے؟ کہ افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد سب سے بڑا کون؟ ارے بولو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افضل ہے، خاتم النبیین ہے، مہر ہے، ہر نبی کی نبوت پر محمد کی مہر ہے، ان کے سکے کے بغیر چلتا نہیں۔ تو تمام تر کمالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہیں، لیکن ان تمام بڑوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ مفضول ہیں۔ بولو، مفضول ہیں۔ اس کے باوجود مفضول کو کہا جا رہا ہے، افضل کو کہا جا رہا ہے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ قربانی اپنی جگہ، امت قیامت تک منا رہی ہے، حج اپنی جگہ، صفا مروہ کی سعی ان کی فیملی کی نقل اپنی جگہ، زمزم کی فضیلت اپنی جگہ، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ، یہ ابراہیم کو کریڈٹ جاتا ہے اپنی جگہ، کنکر مار رہے ہیں اپنی جگہ،
انہی کا لباس اپنایا جاتا ہے، اوپر سے ایک چادر نیچے ایک چادر، بادشاہ وزیر سب برابر، سر کھلا، یہ اپنی جگہ، تمام فضیلتیں اپنی جگہ، درود پاک میں حضور کے ساتھ ان کا نام اپنی جگہ، ٹھیک ہے، 1,24,000 انبیاء ابراہیم کی اولاد میں آئے وہ اپنی جگہ، لیکن ایک سب سے بڑا اعزاز اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا دین، سمجھے؟ یہ یاد رکھنا فضیلت۔ اب آگے چلیے دوسری آیت ہے، یہ آیت کا نمبر ہے 128، آخری آیتیں ہیں یہ۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ سورہ نحل کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی راہ پر پکی باتیں سمجھا کر، حکمت، حکمت کا ترجمہ کیا کیا؟ پکی باتیں سمجھا کر، والموعظۃ الحسنۃ اور نصیحت سنا کر، موعظہ نصیحت سنا کر، وجادلہم باللتی ہی احسن اور الزام دیجئے ان کو جس طرح بہتر ہو، الزام دیجئے ان کو جس طرح بہتر ہو۔ جادل کا مطلب لڑائی کرنا نہیں ہے، جدال نہیں ہے۔ بے شک آپ کا رب بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول گیا اس کی راہ سے، یعنی اللہ کے راستے سے جو بھول گیا بھٹک گیا، اور وہی بہتر جانتا ہے اس کو بھی جو راستے پر ہے، جو بھٹک گیا اور جو راستے پر ہے، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اگر تم کو کبھی کسی انسان سے بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تکلیف تم کو پہنچائی جائے، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور آپ صبر کیجئے اور آپ سے صبر ہو سکے، یہ اللہ ہی کی مدد سے، کوئی صبر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ مدد، وما صبرک الا باللہ، کوئی صبر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ مدد نہ کرے۔ ولا تحزن علیہم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ان پر غم کھائیے آپ، اور نہ تنگ بھی مت ہوئیے۔ ولا تکو فی ضیق، ان کے فریب سے آپ تنگ نہ ہو، اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ یہ آخری کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادائے رسالت کے حقوق اور آداب کی تعلیم دے رہے ہیں۔ رسالت کیسے پہنچے، آپ دعوت کیسے دیں گے، جس کے عموم میں تمام مومنین بھی شریک ہے، ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے جو رسول سے کہا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حکمت کے ساتھ میں دعوت دیجیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اب حکمت کیا ہے؟ وہ طریقہ دعوت مراد ہے جس میں مخاطب کے احوال کی رعایت سے ایسی تدبیر اختیار کی گئی ہو جو مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو سکے، اور نصیحت، سمجھ میں آیا؟ ہاں، یا حکمت جو ہے، حکمت سے مراد ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے، یہ نہیں کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچا دینا ہے، تم کرو نہ کرو تم جانو، ایسا نہیں، سامنے والے کے دل میں بات اتر جائے، ایسی تدبیر اختیار کرو، الفاظ سے، انداز سے، جو بھی صورت، اس کو کہتے ہیں حکمت کے ساتھ دعوت دینا۔ اور نصیحت بالموعظۃ الحسنہ، اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ خیر خواہی و ہمدردی کے جذبے سے بات کہی جائے، اور اچھی نصیحت سے، سمجھ میں آیا؟ خیر خواہی کے جذبے سے بات کی جائے، اور اچھی نصیحت سے مراد یہ عنوان بھی نرم ہو، کیسا ہو؟ ہاں، گرم نہیں، دل خراش توہین آمیز نہ ہو، دل کو چیرنے والا نہ ہو۔
بلکہ سامنے والا قبول کر لے ایسا نرم، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجئے. یعنی اگر بحث مباحثے کی نوبت آ جائے تو وہ بھی شدت اور خشونت اور مخاطب پر الزام، تم ایسے ہو تم ویسے ہو، اور بے انصافی کے ساتھ بات نہ کرو. بس اتنا کام آپ کا ہے. پھر اس تحقیق میں نہ پڑیے کہ کس نے مانا کس نے نہیں، وہ اللہ کا کام ہے. آپ کو تو نرم انداز میں بات پیش کرنا ہے. آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا جو ہدایت پر ہے. سمجھ میں آیا؟ دعوت و تبلیغ کے اصول اور مکمل نصاب، یہ بہت اہم موضوع ہے. ہم داعی قوم ہیں. کون ہیں؟ داعی قوم ہے. دعوت تو سب کرتے ہیں لیکن حقیقت کو سمجھو. اس میں مکمل نصاب بتایا گیا ہے. حضرت حرم ابن حیان ایک صحابی تھے. ان کی موت کا وقت قریب آیا تو عزیزوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائیں. ایک یہ بزرگ تھے، صحابی نے، میں نے غلط کہا، تو فرمایا کہ دیکھو وصیت کرنے کو کہہ رہے ہو موت کے وقت میں، اور وصیت تو مال میں ہوتی ہے. کیا میں ہوتی ہے؟ میرے پاس تو مال ہے نہیں. البتہ میں تم کو اللہ کی آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں. یہ جو ہے نا، دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، ان کے ساتھ میں جھگڑے نہ کیجئے، صحیح دعوت دیجئے. میں ان آیتوں کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو. وہ آیات یہی ہے. سمجھ میں آیا؟ دعوت کے لفظی معنی بلانے کے ہے. دعوت کا مطلب کیا ہے؟ بلانا. انبیاء علیہ السلام کا پہلا فرض منصبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. پھر تمام تعلیمات نبوت رسالت اسی دعوت کی تشریحات ہے. اصل ہے بلانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت کیا بتائی؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. تو اللہ کے رسول کیا تھے؟ داعی تھے. ہو گیا. امت پر بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعوت الی اللہ کو فرض کیا گیا. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور بھلائیوں کا حکم کرے اور کیا کرے؟ برائیوں سے. تو اس امت کو بھی داعی بنایا گیا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کس کی بات بہتر ہوگی اس شخص سے جو دعوت دے اللہ کی طرف، کیا کرے؟ سب سے بہتر بات کس کی؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود اچھے عمل بھی کرے. سمجھ میں آیا؟ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ. لفظ دعوت بھی اسی مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ پیغمبر کا. اب یہ غور سے سنو، یہ اے بھائی اللہ کے دین کی طرف آؤ. ہو گیا کام؟ صرف دعوت دے دی الفاظ سے ہو گیا کام؟ نہیں. یہ بتا رہے دیکھو، خود لفظ دعوت بھی اس مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ پیغمبر کا کام صرف اللہ کے احکام پہنچا دینا اور سنا دینا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ان کی تعمیل کی طرف دعوت دینا ہے، عمل کرنے کی طرف دعوت دینا ہے. احکام سنو پھر اس پر عمل کرو، اس کو کہیں گے مکمل دعوت. خالی سنا دیا. میں نیا نکلا، میرے کو گشت میں پکڑ کے لے گئے مدرسے میں سے، 17 سال کی عمر تھی. سمجھ میں آیا؟ وہ نپانی میں باغبان گلی میں لے کے گئے. چلو مولانا، جو ملا وہ. 17 سال کے تھے ہم کو بھی لے کے چلے. تو بولے دعوت دینے کا، اپنے کو خالی اتنا بولنے کا، ایسا ٹھیک ہے. اور سائیکل والا اڑوا تھا بالکل، سائیکل کی دکان میں یوں کھڑا رہا اوپر. ہاں بولو کیا بولنے کا ہے؟ تو میں نے کہا اس کو، بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس نے بولا نہیں ہے. بلیا ہو گیا سب. آگے کیا بولنے کا؟ کچھ بولنے کو نہیں آ رہا. پھر دوڑ میں بھی ایک مرتبہ میں گیا، کیا پتہ نہیں چلے کی جماعت میں تھا، 3 دن عرب جماعت بھی تھی، تو وہاں بھی سائیکل والا. تو میں عرب جماعت کو لے کے یوں گھس رہا اس کے، وہاں رکو. ان کو بولنا پہلے اپنے گاؤں میں دین زندہ کرو، بعد میں ہمارے پاس ہو، ہم بہت اچھے مسلمان. پھر واپس کر دیا ہم. تو کہاں کیا بولنا ہے؟ تو پھر میں نے کیا، وہ میرے کو بھی ٹینشن آیا. اب اگلے کے پاس جب ہم گئے وہاں نپانی کے اندر، تو اگلا بھاگا ہم کو دیکھ کے. 17 سال عمر سے وہ بھاگا. وہ جیسی بھاگا تو میں نے دعوت کیسے دی وہ بتا رہا ہوں. اے بھائی اللہ کی دین کی دعوت دے رہے ہیں، مسجد میں آ جانا، شام کو مغرب کے اندر مسجد میں آ جانا. میں سمجھا دعوت ادا ہو گئی. یہ کہہ رہے ہیں یہ دعوت نہیں ہے.
ہاں پیغمبر کا کام صرف اللہ کے احکام پہنچا دینا اور سنا دینا یہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ان کے اوپر عمل کی طرف دعوت دینا، اتنے پیار سے سمجھانا کہ وہ سنیں، اس کے بعد عمل پر بھی آمادہ ہو جائے، تب دعوت کا حق ادا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کو دعوت دینے والا اس کے ساتھ ایسا خطاب نہیں کرتا جس سے مخاطب کو وحشت و نفرت ہو، جس میں اس کے ساتھ مذاق اور تمسخر ہو، ایسا نہیں کرتا۔ تو دعوت کا کام تو بڑا اونچا ہے، بہت ہی نازک ہے کہ عمل پر آمادہ کرنا ہے، خالی بوجھ اپنے گلے سے اتار کے نہیں ڈال دینا، ہاں اپنا گشت ہو گیا چلو ٹھیک ہے چائے پیئیں گے یہ کریں گے ایسا نہیں۔ بالحکمتی، کیسے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دعوت دو اللہ کے رب کی طرف حکمت کے ساتھ۔ قرآن میں یہ حکمت کا لفظ بہت سی معانی کے لیے آیا ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، انہ الکلام والصواب الواقع من النفس اجمل موقع، یعنی حکمت اس درست کلام کا نام ہے جو انسان کے دل میں اتر جائے۔ کیا میں اتر جائے؟ اس کو بولتے ہیں حکمت۔ ایسی حکمت سے بات کرنا کہ دل میں اتر جائے۔ کہاں اتر جائے بولو؟ دل میں اتر جائے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ حکمت۔ کیا بولیں گے؟ ہاں، اور میں نے ترجمے میں کیا بولا تھا؟ حکمت کا ترجمہ کیا کیا تھا میں نے؟ سمجھانا، ہے نا، سمجھا کر بات کرنا۔ اور جہاں یہ سمجھے کہ صراحت، اب یہ ہے کہ دعوت دینے میں بعض مرتبہ ایسا ہے سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں کیا کریں گے ہم؟ اگر یہ لگے کہ کھلی دعوت دوں گا تو مخاطب کو شرمندگی ہوگی، وہاں اشارات سے کلام کرے۔ کیا کرے؟ اشارات سے۔ وہ ساتارہ میں اجتماع تھا چند سال پہلے، تو بڑے وی آئی پیز کے ساتھ میں ادین راجے بھی آ گئے، خاصدار شیواجی کے ونش، وہ بھی آ گئے، اعلیٰ بلا پر گردن ملا۔ دوسروں نے تسبیح گھمانا شروع کی، بڈھے باڈوں نے۔ اس کو بہت کھجلی ہوئی ہے، اس کو بہت شوق ہے بات کرنے کا، تو اللہ ہے میرے پاس بٹھائے، اچھا آدمی۔ تو میں نے بات کی، میں نے کہا کچھ نہیں کہتا زیادہ، ایک نصیحت کرتا ہوں اگر تم قبول کرو۔ کیا؟ اے میرے پیدا کرنے والے، مجھے سیدھا راستہ بتاؤ۔ اتنا بول سکتے ہو؟ بولے ہاں، میں بس اتنا بولتے ہو۔ کائے کا ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم کا، اے میرے پیدا کرنے والے مجھے سیدھا راستہ بتا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس نے قبول کیا، بولے میں بولوں گا ہی۔ تو صراحتاً کہنے میں اگر سامنے والے کو شرمندگی ہو تو اشارات سے دعوت دو۔ کیسے دو؟ یا کوئی ایسا عنوان اختیار کرو کہ مخاطب کو نہ شرمندگی ہو، نہ اس کے دل میں اپنے خیال پر جمے رہنے کا تعصب پیدا ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وجادلہم باللتی ہی احسن، کیسی بات کرنا چاہیے؟ جھگڑے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ایسی بات سمجھانا چاہیے پیار سے کہ اس کا دل اس کو قبول کر لے اور ہٹ دھرمی ختم ہو جائے۔ دعوت کے اصول و آداب بیان کیے اس میں۔ کیا کیا اصول؟ حکمت کے ساتھ میں دعوت دو، موعظت یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ، پھر مجادلہ باللتی ہی احسن، یہ اصول بیان کر کے بتایا کہ دعوت اس کو کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ مولانا اشرف علی تھانی فرماتے تھے ان تین چیزوں کے مخاطب الگ الگ تین قسم کی جماعتیں ہونا سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ تین شرطوں کے ساتھ جو دی جائے گی وہ کیا ہے بولو؟ دعوت۔ کیا ہے وہ؟ ہاں، دعوت دو چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت، جس سے کوئی دعوت خالی نہ ہونا چاہیے، خواہ علماء ہو، خواص ہو یا عوام الناس کو دعوت ہو۔ البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے جو شکوک اور اوہام میں مبتلا ہوتے ہیں، وہاں وجادلہم باللتی ہی احسن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کہ مجادلہ اس شرط سے خالی ہو کہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ دعوت اللہ کے پیغمبرانہ آداب، دعوت اللہ کے دعوت اللہ اور اصل انبیاء علیہ السلام کا منصب ہے۔ دعوت اللہ کس کا منصب ہے؟ انبیاء علیہ السلام۔ امت کے علماء اس منصب کو ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، تو لازم یہ ہے کہ اس کے آداب اور طریقے بھی انہی سے سیکھے۔ کس سے سیکھے؟ علماء سے۔ دعوت کے آداب کس سے سیکھے؟ یہاں تو بہت سے لوگ سکھاتے ہیں علماء کو، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟
علماء کو سکھاتے ہیں دعوت کے آداب. نہیں وہ تو مدرسے میں پڑھے نا, وہ دوسرا کام ہے, وہ باقی دعوت سیکھنا ہے ہمارے سے سیکھو. ٹھیک ہے, تو علماء سے سیکھے کیونکہ یہ نائب ہے اللہ کے انبیاء کے. تو وہ داعی, یہ داعی, پھر ان سے سیکھو اور تم دعوت دو. تو لازم ہے کہ دعوت کے آداب اور طریقے بھی علماء سے سیکھیں. جو دعوت ان طریقوں پر نہ رہی, اب سنو, جو دعوت یہ اصول بتائے ہیں نبیوں کے, اگر دعوت کے اگر ان طریقوں پر نہ رہی, وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدال کا موجب ہو جاتی ہے. دعوت کیا بن جاتی ہے پھر؟ جب اصول سے ہٹ جائے تو کیا بن جاتی؟ دعوت و تبلیغ والوں نے کچھ گڑبڑ کر دی. ہمارے چھتہ مسجد میں جہاں مولانا مفتی محمود الحسن رہتے تھے, ہم ان کے پاس پڑھتے تھے الاشباہ والنظائر, سمجھ میں آیا؟ جہاں سے دارالعلوم دیوبند بنا, چھتہ مسجد. تو رات کو گڑبڑ ہو گئی, کچھ انتشار ہوا, اور صبح آئے وہ معافی مانگنے کو, اور ہم بیٹھے ہوئے تھے الاشباہ والنظائر میں. مفتی محمود الحسن صاحب, ابو حنیفہ ہند, تو ان کے پاس بیٹھے تھے اور وہ آ گئے, حضرت ہم سے غلطی ہو گئی, معاف کرنا. ایسے آدمی کو لے کے آئے جنہوں نے اپنی دعوت کے ہٹ سے نہج سے ہٹ کر جو ہے بات کی وغیرہ. تو بہت غصے میں بھرے ہوئے تھے. مفتی محمود حسن صاحب بس اتنا کہا کہ میں مولانا الیاس صاحب کے ساتھ چلا ہوں جماعت میں, رڑکی کے علاقے میں. بیچ میں نالا آیا تو ایک طرف سے بغل میں نے ہاتھ دیا, دوسری طرف سے دوسرے نے, اور مولانا الیاس کو ہم نے کیا پار کرایا؟ نالا پار کرایا. یہ کب بتاتا ہے آدمی؟ اپنی قربت بتاتا ہے کہ اتنی پکی بات کہہ رہا ہوں میں, ان کے اتنا نزدیک. پھر کہا کہ میں نے ان سے سنا یہ فرمایا کرتے تھے دعوت و تبلیغ کا کام امر عظیم ہے, اصولوں کے ساتھ اگر کرو گے تو قیامت تک کے آنے والی اقوام کی ہدایت کا سامان ہے اس میں, اور اگر تم نے اسے بے راہ روی اور اصولوں سے ہٹ کر کیا تو یہ صرف ایک آوارہ گردی بن کر رہ جائے گا. کیا کہا؟ کس نے کہا؟ بانی تبلیغ نے. دیکھیے کہ جو دعوت ان طریقوں پر نہ رہی, وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدال کا موجب بن جائے گی. بہت بچنے کی ضرورت ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ دعوت پیغمبرانہ کے اصول میں جو ہدایت قرآن کریم میں موسیٰ و ہارون کے لیے نقل کی گئی, وہ کون سی؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. کیا ترجمہ ہے؟ اے ہارون اور موسیٰ, تم دونوں فرعون کے پاس جا رہے ہو. کس کے پاس؟ ہاں, اتنا سرکش. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بات نرم کرنا, قول لین. کیا بات کرنا فرعون سے؟ تو جاہل ہے, تو بت پرست ہے, اللہ کا ناشکر ہے, یہ سب نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر, امید ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے, او یخشا, یا اللہ سے ڈر جائے, ہے نا. تو کسی بہت بڑے عالم کے پاس جب کوئی گیا تو کہنے لگے وہ سامنے والے, ذرا نرم بات کرو, یا مہدی وغیرہ بادشاہ نے, ذرا نرم بات کرو, اس لیے کہ تم موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کر نہیں ہو, اور میں فرعون سے گھٹیا نہیں ہوں. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور جو فرعون کے پاس بھیجا ہے اللہ نے, تو بھی دونوں داعیوں سے کیا کہا؟ نرم بات کرو. کیا کرو؟ جی. آگے اور ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام, پورے واقعات ہیں نا قرآن پاک میں, انا لنراک فی ضلال مبین, اور وہ کہہ رہے ہیں یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. آگے تمام لوط علیہ السلام وغیرہ کے واقعات آئیں گے اس میں کہ اللہ نے ان کو کیسی نصیحتیں فرمائی. کل انشاءاللہ سورہ نحل کی یہ تفسیر ختم ہو جائے, مکمل ہو جائے گی.